تو زیادہ سے زیادہ تم کیا کر لو گے؟ اچھا مزید آگے جاؤ تو قتل کر دو گے نا. اب آپ نے نکاح کرنا ہے تو نکاح سے پہلے سب سے پہلے آپ نے بارات کے پیسے اکٹھے کرنے ہیں, آپ نے ولیمے کے پیسے اکٹھے کرنے ہیں, آپ نے نکاح میں سیو ہے نا, کوئی مسئلہ نہیں. 1000 میں کیا کرو گے؟ اس نے کون سا جو ہے نا وہ 1000 سے اس کا کیا بن جائے گا؟ اس تو زیادہ سے زیادہ تم کیا کر لو گے؟ اچھا مزید آگے جاؤ تو قتل کر دو گے نا. لیکن ہم حق پر جائیں گے. اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے نا کہ ہمیں ناحق قتل کیا گیا, اور پھر کس بات پر قتل کیا گیا کہ ہم صرف اس بات پر کھڑے ہیں کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرو, اللہ کے صفات میں کسی, تو زیادہ سے زیادہ یہی ہو جائے گا. لیکن جو اس عمل کے نتیجے میں جو ملنے والا ہے وہ ہمیشہ کے لیے فائدے والی چیز ہے. اور آج اگر ہم نے یہ آپ کی بات کو تسلیم کر لیا, آج اگر ہم نے آپ کی بات کو مان لیا, بالفرض ہماری نیت ٹھیک ہے, ہم اس نیت کے ساتھ آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے کہ ہم تو سجدہ اللہ کو کریں گے, بتوں کو نہیں کریں گے, لیکن آپ کے ساتھ اتفاق قائم کرنے کے لیے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے تاکہ جھگڑا ختم ہو جائے, تو یہ گناہ وقتی تو ہو جائے گا ہم سے, لیکن اس گناہ کے نتیجے میں جو ہمیں عذاب ملنے والا ہے, جو نتیجتاً ہم نے بھگتنا ہے, وہ بہت نقصان دہ چیز ہے. تو نیکی کرنا یہ وقتی طور پر کیا ہوتا ہے جی؟ مشکل ہوتا ہے. گناہ وقتی طور پر کرنا آسان ہوتا ہے, لیکن نتیجتاً نیکی کے جو نتائج ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے فائدے مند ہوتے ہیں, اور گناہ کے جو نتائج ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ نقصان دہ ہوتے ہیں. دیکھیں شادی کرنا کیا ہے؟ مشکل, اور خاص کر ہمارے ماحول میں تو بہت ہی مشکل ہے. اور نکاح کے مقابلے میں بدکاری کرنا کیا ہے؟ آسان ہے. آپ نے نکاح کرنا ہے, اس سے پہلے آپ کو اپنے قدموں پہ کھڑا ہونا پڑے گا. ایک ہے کہ آپ نے بچپن میں چلنا سیکھا نا, اب نکاح کے لیے آپ کو دوبارہ چلنا سیکھنا پڑے گا. یہی باتیں ہیں نا, آپ پہلے اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں, مضبوط ہو جائیں, پھر آپ کا کیا کریں گے؟ نکاح کریں گے. تو 2 مرتبہ آپ کو پھر چلنا سیکھنا پڑتا ہے. ایک مرتبہ جب آپ کو ابو ہاتھ پکڑ کے چلاتے ہیں, دوسری مرتبہ جب آپ پھر شادی کے قابل ہوتے ہیں, آپ اس کیفیت میں آتے ہیں کہ اب آپ کے بچے ہوں, تو ان بچوں کو دنیا میں لانے سے پہلے آپ کو دوبارہ چلنا سیکھنا پڑتا ہے. اور اس کے مقابلے میں عیاشی کرنا وہ انتہائی آسان ہے. اب آپ نے نکاح کرنا ہے تو نکاح سے پہلے سب سے پہلے آپ نے بارات کے پیسے اکٹھے کرنے ہیں, آپ نے ولیمے کے پیسے اکٹھے کرنے ہیں, آپ نے نکاح کا انتظام کرنا ہے, آپ نے لین دین کا انتظام کرنا ہے. کتنی بڑی ٹینشن ہے, لیکن ہے کیا؟ نیک کام ہے نا. اس نیکی کے کام میں آپ کو نتائج بہت اچھے ملیں گے. وقتی طور پر تو مشکل ہے, وقتی طور پر تو یہ کام مشکل لگتا ہے, لیکن نتائج اس کے کیا ہے؟ آپ کا گھر بس جائے گا, آپ کے گھر میں آپ کی خدمت کرنے والی بیوی آ جائے گی, اور اللہ آپ کو اولاد دیں گے. ان اولادوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو بھی آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا سکتے ہیں. کسی ایک کو بھی بنا دیا تب بھی انسان سارے غم بھول جاتا ہے. پھر بچے, پھر بچوں کے بچے, پھر دادا, پھر مطلب یہ سکون اور یہ نیکیوں کا نتیجہ اور اس کے فوائد تسلسل کے ساتھ آپ کو ملنے لگ جاتے ہیں. وقتی طور پر سال 2 سال کی, 6 مہینے کی, 5 مہینے کی کیا ہوتی ہے؟ ٹینشن ہوتی ہے. لیکن اسی کے مقابلے میں اگر آپ عیاشی میں پڑے ہوئے ہیں, بدکاری میں کر رہے ہیں, وہ ہے تو گناہ, لیکن کہیں بھی چھپ کے کر سکتے ہیں. 5 منٹ 10 منٹ لگیں گے, 500 1000 جس طرح لوگ کرتے ہیں, لیکن نتائج اس کے آپ کی جو دنیا پر پڑیں گے اور جو آپ کی آخرت پر پڑیں گے وہ ہمیشہ کے لیے آپ اس میں پھر جکڑ جائیں گے. اللہ بھی ناراض, دنیا بھی خراب, آخرت بھی خراب. دیکھیں بھائی, جیب سے پیسے نکال کر صدقہ کرنا, کسی غریب کی مدد کرنا, کسی کے ساتھ تعاون کرنا انتہائی مشکل کام ہے. کیونکہ جب میرے پاس آگے لاکھ روپے تو میں کہتا ہوں اب یہ 1 لاکھ 1000 ہونے چاہیے, یہ 99 نہیں ہونے چاہیے. اب کوئی میرے پاس آ گیا, امداد کریں گی, میری مدد کریں, میرے ساتھ تعاون کریں, اس 1 لاکھ روپے میں سے 1000 روپے نکال کر دینا اس وقت کتنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے.
لیکن جب یہی صدقہ آپ دیں گے 1000 روپے کا تو اس صدقے کے نتائج جو آپ کی زندگی میں آئیں گے وہ بہت فائدے مند ہے. ایک تو کیا اللہ نے فرمایا الصدقۃ رد البلاء، اللہ آپ کی زندگیوں سے مصیبتوں کو ٹال دیں گے، پریشانیوں کا خاتمہ کر دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ صدقے کی برکت سے. جس کو وقتی طور پر نکالنا آپ کے لیے کیا ہو رہا ہے، مشکل ہو رہا ہے. اور فرمایا حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ مومن کے صدقے کو پالتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کے صدقے کو پالتے ہیں. دیکھیں بچہ پیدا ہوتا ہے نا، بچہ پیدا ہوتا ہے چھوٹا سا ہوتا ہے، چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اور پھر جب والدین اس کو پالتے ہیں تو پالتے 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 وہ بچہ کتنا بڑا ہو جاتا ہے. پھر جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو وہی والدین کا کیا بنتا ہے، سہارا بنتا ہے. آپ نے 5 روپے، 5000، 1000، 50 روپے، 500 روپے آپ نے وقتی طور پر اپنے ضمیر کو قابو میں کنٹرول کر کے دے دیے. چلو یار وقتی طور پر 1,00,000 روپے آیا ہے، اس 1,00,000 روپے میں سے 1000 روپے صدقہ دے دیتے ہیں، یہ 99 رہ جائیں گے، لیکن اس کے نتائج جو ملیں گے تسلسل کے ساتھ وہ بڑے فائدے مند ہیں. تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس صدقے کو پالنا شروع کرتے ہیں. وہ چھوٹا سا ہوتا ہے نا، اللہ اس کو پالتے ہیں، پالتے 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 اللہ اس کو ایک بہت بڑا درخت بناتے ہیں. اور اس کا جو جس طرح درخت سے پھل حاصل ہوتا ہے انسان، تو نیکیوں کے تسلسل اور زندگی کے اندر برکتوں کا تسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ لاتے رہتے ہیں. اس صدقے جتنا وہ صدقہ پلتا رہے گا اتنا ہی اس کی نیکیوں، اس کی زندگی میں فائدوں کا اور برکتوں کا تسلسل آتا رہے گا. اب وقتی طور پر تو وہ 1000 روپے نکالنا کیا ہو رہا تھا، مشکل ہو رہا تھا، لیکن نتائج دیکھیں. کسی آدمی کو جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ بھی یہ لو 1000 روپے، میری طرف سے آپ کے لیے مالی معاونت ہے، یا آپ جو چاہے کریں، اندر آپ نے صدقے کی نیت کی ہوئی ہے کہ میں اس کی مدد کر رہا ہوں، یہ مسلمان کا مسلمان پر کیا ہے، صدقہ ہے. اب دینے کو دل بھی نہیں کر رہا، لیکن آپ دل پر قابو کر کے پھر بھی دے دیتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں، اللہ پھر اس صدقے کو اتنا نہیں چھوڑتے، اللہ اس کو کیا کرتے ہیں، پالتے. اور جب تک یہ پلتا رہے گا اس وقت تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا. اور اس کے پلنے کی جو لمٹ ہے، جو حد ہے، تو قیامت تک پھر چلے گی. آپ نہیں ہوں گے، آپ کا صدقہ اللہ پال رہے ہیں اور اس کا ثواب آپ کو مل رہا ہے. جس کو آپ نے 1000 روپے دیے، بے شک اس نے 1000 روپے جا کر پان والے کو دے دیے کہ میں نے آپ سے ادھار پان کھائے میں، یہ 1000 روپے آپ لے لیں میرا. بے شک اس کو سگریٹ پینے کی عادت ہے، لیکن وہ غریب ہے، اس کو زکات لگتی ہے، آپ نے اس کو 1000 روپے دیے، اس نے جا کے گولڈ لیف کے سگریٹ خرید لیے. آپ کی نیت تو نہیں تھی نا سگریٹ خرید کر دینے کی، آپ کی نیت کیا تھی، صدقہ دینے کی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ صدقہ جو ہوتا ہے نا، صدقہ وہ ہوتا ہے کسی مسلمان کی حاجت کو، ضرورت کو پورا کرنا. لوگ کہتے ہیں ہم نے بکرا ہی کھلانا ہے. بھائی ایک بندے کی ضرورت بکرا نہیں ہے، پھر بھی آپ اس کو گوشت کھلا رہے ہیں. نہیں، ہم نے تو نیت مانی ہوئی کہ بکرا دیں گے، ہم نے تو نیت مانی ہوئی ہم تو ضرور بورنگ کروائیں گے، ہم نے تو نیت مانی ہوئی ہم تو ضرور بلب لگوائیں گے. مثال کے طور پر چلو صدقے سے ہٹو، مسجد کی ضرورت پر آ جاؤ. آپ مسجد میں ضرورت ہوتی ہے، مثال کے طور پر بجلی چل رہی ہے نا تو بل آئے گا مہینے میں، گیس استعمال ہو رہی ہے تو آخر میں بل آئے گا. اب آپ نے کہا کہ میں نے مسجد کا لینٹر ڈلوا، بھائی لینٹر ہماری ضرورت نہیں ہے. ابھی ہماری ضرورت یہ ہے کہ جو لینٹر 10 لاکھ روپے کا آپ ڈلوائیں گے تو وہی آپ جب تک آپ کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں آپ مسجد کا بل ذمہ لے لیں. یہ ضرورت ہے نا مسجد کی مستقل، تو آپ کی نیکی بھی چلتی رہے گی اور ضرورت بھی کیا ہوتی رہے گی، پوری ہوتی رہے گی. لیکن آپ نے قسم اٹھائی بھی نہیں میں نے لینٹر ڈلوانے ہی ہے. لینٹر نہ ڈلے، آپ کی قبر کا لینٹر ڈل جائے، پھر فائدہ، پھر کیا فائدہ ہوگا. شریعت پسند، شریعت جو یہ صورتیں دیتی ہے نا، یہ انسان کی آسانی کے لیے دیتی ہے. انسان نے اپنے لیے نیکی کرنا ہے تو ویسے ہی نفس کے لیے مشکل ہوتا ہے، اور ہم نے اس نیکی کو مزید اور مشکل بنا دیا. اپنی بیچ میں نا لچ تل کے ہم نے اس کو اور مشکل بنا دیا. اس کو ایک تو ویسے ہی نفس کہتا ہے
کہ نہیں بھائی کیا کرو گے 1000 روپے دے کے، لاکھ روپے پڑا ہے سیو ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں، 1000 روپے دے کے کیا کرو گے؟ اس نے کون سا جو ہے نا وہ 1000 سے اس کا کیا بن جائے گا؟ اس کا کچھ بنے یا نہ بنے، لیکن اللہ کہہ رہے تیرے اس 1000 کو سچے کے لیے سے جو تو دے رہا ہے اس کو میں کیا کروں گا؟ قیامت تک پالوں گا، اور جب تک یہ پلتا رہے گا اس کا ثواب تجھے ملتا رہے گا۔ تو صدقہ کہتے ہیں کسی کی ضرورت کو، کسی کی حاجت کو پورا کرنا۔ اب وہ جب حاجت ہی پوری نہیں ہو رہی تو آپ کے پاس جو آپ کی جو نیت ہے، اس کی نیت سے تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا نا، اس کو فائدہ تب ہوگا جب آپ اس کی حاجت کو پورا کریں گے اور رقم نکال کر اس کے حوالے کریں گے۔ اسی طرح زکوٰۃ دیتے ہیں لوگ، ابھی زکوٰۃ کے بھی دن آ رہے ہیں نا آگے، لوگ کہتے ہیں ہم نے چاول ہی دینے ہیں، ہم نے دالیں ہی دینی ہے، ہم نے گھی دینا ہے۔ زکوٰۃ کا بھی جو مطلب ہے، صحابہ میں کوئی دالیں چاول دینے کا رواج نہیں تھے۔ ہاں وہ ایک اوشر ہوتا ہے جو کھیتوں جس کی کھیتیں ہوں، جس کی زمینیں ہوں، اناج اگاتا ہو، اس کا 10واں حصہ وہ صدقہ کرے گا، وہ اوشر الگ ہے، اس میں سے وہ چاول صدقہ کر دے، اس میں سے وہ گندم صدقہ کر دے، اس کی ذمہ داری ہے، پیسے صدقہ کر دے، اس کی ذمہ داری ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن صحابہ کے یہاں بھی یہ تھا کہ وہ مال دیتے تھے تاکہ مال سے جس کو دے رہے ہیں ضرورت مند اپنی ہر طرح کی ضرورت پوری کر سکے جو اس کو ضرورت ہے۔ اگر میں اس کو چاول کا ٹکڑا لا کر دے دوں گا تو پھر وہ کتنے دن تک کھائے گا، اور اگر وہ فروخت کرنے بھی گیا تو پھر دکاندار اس ریٹ پہ لے گا بھی نہیں اس سے۔ تو مال دیا کرتے تھے، اس لیے مال دینے کی عادت ڈالے، اس سے مال کی محبت بھی نکلے گی، اور پھر جو اصل فائدہ ہے نا کسی پر صدقہ کرنے کا، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے کا، اس سے وہ پوری ہوگی انشاءاللہ۔ اب وہ آپ نے اتنا بڑا راشن کا پیکٹ بنا دیا، اس کی تصویریں کھنچوا لی، آپ نے دیکھنے والا تو دیکھ رہا حاجی صاحب بڑے ماشاءاللہ صدقہ خیرات کرنے والے ہیں، دیکھیں جی ماشاءاللہ 50 کارٹن جنہوں نے صدقہ کیے ہیں اس بار۔ وہ کارٹن نظر آ رہا ہے نا، اس کارٹن پہ اس لیبل بھی نظر آ رہا ہے۔ بات تو ہوتی ہے اتنے بڑے بڑے کارٹن ہیں، اندر 2 کلو چاول ہیں، تو اس کارٹن کے بجائے آپ اس کو پیسے دیں۔ مثال کے طور پر رمضان آ گیا نا، اب رمضان میں آپ کسی کو گوشت خرید کے دے رہے ہیں، کسی کو چاول خرید کے دے رہے ہیں، رمضان میں بھئی رزق تو انسان کو مل ہی جاتا ہے۔ تنگی کیا ہوتی ہے لوگوں کی؟ انہوں نے اپنے بچوں کے کپڑے بنانے ہیں، عید گزارنی ہے انہوں نے، اب وہ چاول تو سی کے نہیں پہن سکتے نا، آٹا تو سی کے نہیں پہن سکتے۔ آپ ان کو پیسے دیں گے تو وہ پیسے آپ کو ان کے پاس آئیں گے تو وہ ان پیسوں سے ممکن اپنی عید کی تیاری بھی کر لیں، اپنے بچوں کے کپڑے بھی خرید لیں، کچھ رکھ بھی لیں اپنے پاس، جس طرح بھی وہ اپنا سرکل چلانا چاہیں وہ ان کی مرضی ہے، لیکن آپ کا صدقہ بھی ایک بہترین ہو جائے گا، ضرورت مند کی ضرورت بھی کیا ہو جائے گی؟ پوری ہو جائے گی۔ بہرحال یہ بات بیچ میں آ گئی، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ نیکی کرنا کیا ہوتا ہے وقتی طور پر مشکل، اور گناہ کرنا وقتی طور پر کیا ہوتا ہے؟ آسان، لیکن جو نتائج ہوتے ہیں نیکی کے وہ پھر تسلسل سے برکتوں کے ساتھ ملتے ہیں، اور جو گناہ ہوتا ہے اس کے جو نتائج ہوتے ہیں وہ تسلسل سے پھر بہت بڑے عذاب کی صورت میں پڑتے ہیں۔ اس لیے وقتی طور پر مشقت کر کے اگر نیکی کا موقع ملے کر دیا کریں کہ نتائج انشاءاللہ اچھے ملیں گے، اور گناہ کا موقع ملے تو چھوڑ دیا کریں کہ نتائج بہت بھیانک ہوں گے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔